أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله، کیا اللہ کے دین کے سوا یہ اور تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے فرما برداری من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کریم نے اہل اسلام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دینا، بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا۔ لیکن قابل غور یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیاسا اور بھوکا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ سوچنے والی یہ بات ہے، قابل غور یہ بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے ایک مٹھی بھری ہے، اس مٹھی سے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ انسانوں کو بھی دیا، حیوانوں کو بھی دیا، فضا کے اندر مخلوق ہے اس کو بھی دیا، زمین کے اوپر والی مخلوق کو بھی دیا، زمین کے اندر والی مخلوق کو بھی دیا، اور قیامت کے دن تک دیتا رہے گا، لیکن اللہ کی مٹھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنا بڑے خزانے کا مالک پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ کیا اللہ کے دربار کے اندر کوئی عبادت کی کمی تھی؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے فرشتے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اللہ کی دن رات تسبیحات کر رہے ہیں، حمدیں کر رہے ہیں، ثنائیں کر رہے ہیں، اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ عبادات کی بھی کوئی کمی نہیں، اور اللہ کے خزانوں کے اندر بھی، اللہ کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ بھوک اور پیاس کا احساس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جن کے لیے پینے کے لیے وافر مقدار میں پانی کا انتظام نہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، ان سے ہمدردی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا۔ معاشرے کے اندر ہم سلام اس سے لیتے ہیں، ہماری سلام دعا اس سے ہوتی ہے جو منصب کے لحاظ سے اعلیٰ ہو، مالی طور پہ مستحکم ہو۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی غریب کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہتے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی غریب بیمار ہو جائے تو ہم اس کی بیمار پرسی نہیں کرتے، کوئی غریب فوت ہو جائے تو غریب کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا، کوئی غریب فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کسی غریب کو
کوئی سحری اور افطاری کے اندر بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ہمارا سلوک تھا غریب لوگوں سے، اس لیے اللہ کریم نے صبح سے لے کر شام تک ہمیں پیاسا اور بھوکا رکھا تاکہ ہمیں غریبوں کا احساس ہو جائے، تاکہ معاشرے کے اندر غریب لوگوں کے بارے کے اندر ہمارے دلوں کے اندر ہمدردیاں پیدا ہو جائیں. اس لیے اللہ کریم نے صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا. حالانکہ وبا کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا کے اندر بھی اللہ نے غریب مسلمان غریب لوگوں کو بڑی منزلت اور مقام دیا، اور آخرت کے اندر بھی غریب لوگوں کا بڑا مقام اور منزلت ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک آدمی میرے نبی کے سامنے سے گزرا. میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اس انسان کے بارے کے اندر تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے محبوب جی یہ انسان ایسا ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیج دینا تو یہ کام نہ ہو، کسی محفل کے اندر یہ بیٹھ جائے تو اس کی بات کو سنا جائے، کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو رد نہ کیا جائے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے انسان ایک غریب گزرا. میرے محبوب نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو انسان گزر رہا ہے اس کے بارے کے اندر کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا محبوب جی مالی طور پہ کمزوری کی وجہ سے اس کی حالت یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو وہاں سے جواب مل جائے، اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے، کوئی فیصلہ کرے تو اس کے فیصلے کا اعتبار نہ کیا جائے. جب صحابہ نے دونوں لوگوں کے بارے کے اندر اپنی رائے دے دی نا، اب فیصلہ کیا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب نے فیصلہ کیا ہے. اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور میرے نبی کی زبان سے نکلے الفاظ اپنے دل کی تخیوں پہ اوپر دوڑ کر کے جانا. میرے نبی نے فرمایا یہ جو غریب جا رہا تھا نا اور پیدا تھا امیر اور معاشرے کے اندر اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، دوسرا تھا غریب اور اس کی معاشرے کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا پہلے انسان سے ساری زمین بھر جائے، پہلے انسان جیسے لوگوں سے ساری زمین بھر جائے اور دوسری طرف یہ ایک غریب مسلمان ہو تو ساری دنیا بھی مل کے اس غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ہے معاشرے کے اندر غریب لوگوں کا مقام اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. دنیا کے اندر مسلمان غریب لوگوں کا بہت زیادہ مقام ہے. اس لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے غریب ایسے جنہوں نے بالوں کے اندر کبھی کنگھی نہیں کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ہاں ان کا اتنا مقام ہے، اتنی منزلت ہے کہ اگر اللہ کی ذات پہ وہ قسم اٹھا دے، غریب ہے بالوں میں کبھی کنگھی نہیں کی، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور اللہ کے ہاں کا اتنا مقام ہے، اتنی منزلت ہے کہ اگر اللہ کی ذات کے اوپر وہ قسم اٹھا دے تو کائنات کا رب ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. غریب لوگوں کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون سیاہ فام جھاڑو دینے کے لیے آیا کرتی تھی. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ امام کافی دن نظر نہ آئی. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی وہ غریب خاتون نظر نہیں آتی. محبوب جی وہ فوت ہو گئی تھی اور ہم نے معمولی خاتون سمجھی ہوئی اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا. اب ہے غریب، مسجد کے اندر جھاڑو دیتی ہے، مسجد کی صفائی کرتی ہے، لیکن کائنات کا امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے اس کی قبر میں لے جاؤ. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کا ایک مرد
اب یہ تمہارے اوپر یہ احساس پیدا ہو جائے غریب لوگوں کا کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ان کی ہمدردیاں پیدا ہو جائے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، میرے محبوب تشریف فرمائے اور بڑے بڑے دنیا دار میرے نبی کی محفل کے اندر آئے اور میرے نبی اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اوپر سے ایک غریب صحابی، آنکھوں سے معذور صحابی، لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا۔ میرے نبی کے ماتھے پہ شکن آیا، پل آیا، یار میرا یہ اپنا صحابی ہے، دن کو بھی میرے پاس ہوتا ہے، رات کو بھی میرے پاس ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا، میں ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، بڑے مکے کے بڑے بڑے چودھریوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، ان کو ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، میں ان کو تبلیغ کر دیتا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پل آیا غریب صحابی کے لیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ڈانٹ دیا کہ کسی غریب کے لیے اپنے ماتھے پہ پل لانے کی میرے محمد اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پہ غریب کے بارے کے اندر پل آتا ہے، آسمان سے اللہ وحی نازل کر کے اپنے محبوب کو ڈانٹ دے دیتے ہیں۔ ذرا قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھیے گا، یہ میرے سامنے ہے جی، صفحہ نمبر 531، سورۃ عبسہ۔ جبرائیل قرآن لاتے ہیں، عبسہ وتولی، اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کہتے ہیں عبست، میرے محبوب تم نے اپنے ماتھے پہ شکن ڈالے، بل ڈالے۔ اللہ کہتے ہیں کہہ تو میں اپنے محبوب کو رہا ہوں، لیکن خطاب نہیں کیا میں نے اپنے محبوب کو، میں نے اپنے محبوب کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی کی طرف زمینیں رکا دی۔ فرمایا عبسہ وتولی، ماتھے پہ شکن ڈالے، بل ڈالے ماتھے کے اوپر، ایک ڈالنے والے نے اپنے ماتھے کے اوپر بل ڈالے، وتولی اور منہ پھیر لیا، ایک منہ پھیرنے والے نے منہ پھیر لیا۔ کب؟ ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس ایک نبی آنکھوں سے معذور لاٹھی کو ٹیکتے ٹیکتے اس کے پاس پہنچا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا مقام میں اللہ کے یہاں بڑا ہے، تم میرے محبوب میرا پیغمبر، میں نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، ساری کائنات کا امام بنایا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر میں اللہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ غریب صحابہ میں سے کوئی آ جائے تو تم نے بھی اپنے ماتھے کے اوپر بل نہیں ڈالنا۔ اللہ اللہ، عبسہ وتولی، اس نے ماتھے پہ بل ڈالا، ماتھے پہ شکن ڈالے، وتولی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، جب ایک نبی نہ انسان اس کے پاس آیا، یہ وحی نازل ہونے کے بعد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب بھی آیا کرتے تھے، قرآن کا یہ حکم نازل ہونے کے بعد میرے محبوب کھڑے ہو جاتے اور اپنے سینے سے لگاتے اور کہتے مرحبا مرحبا لمن آتب علی ربی، اور میرا وہ دیوانہ قربان آ گیا جس کی وجہ سے کائنات کے رب نے میں محمد کو ڈانٹ دیا۔ اللہ اللہ، اللہ بتلانا چاہتے ہیں میں نے تمہیں پیاسا اور بھوکا اس لیے رکھا ہے تاکہ غریب لوگوں کی ہمدردیاں تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر رمضان کے روزے رکھ کے کسی غریب کی ہمدردیاں پیدا نہیں ہیں تو پھر روزے کا تم نے مقصد کو نہیں پہچانا۔ میں نے غریبوں کا اللہ کیا بولتے اللہ اللہ، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ، زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہات کے رہنے والے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی شہر آتے تھے امام کائنات کے لیے تحفے دیہات کے لایا کرتے تھے، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زاہد کو شہر کے تحفے دیا کرتے تھے، یہ شہر کے تحفے اپنے دیہات کے اندر لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے محبوب پیغمبر بازار سے گزرے آئے، زاہد کھڑے ہیں اپنا سامان بیچ رہے ہیں بازار کے اندر، اور لوگوں پھٹے ہوئے کپڑے حضرت زاہد کے، پرانا لباس پہنا ہوا ہے، کوئی اچھا لباس نہیں ہے۔ امام کائنات نے دیکھا ہے دائیں طرف بھی بڑے بڑے تاجر نظر آ رہے ہیں، بائیں طرف بھی بڑے بڑے تاجر نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے محبوب کسی تاجر کے پاس نہیں گئے، اپنے غریب صحابی کے پاس گئے ہیں، اور میرے محبوب نے پیچھے پیر کی طرف جا کے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ایسے جیسے دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے پیچھے جا کے ایسے زاہد کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، اور آواز لگاتی ہے من یشتری ھذا العبد، ہے کوئی اس غلام کو خریدنے والا ہے، میں اس غلام کو بیچنا چاہتا ہوں، رنگ کا کالا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، بیواد لگے ہوئے ہیں کپڑے کے اوپر۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بازار کے اندر آواز لگا رہے ہیں، میں اس غلام کو بیچنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ہے میرے غلام کو خریدنے والا؟ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہے کہ آج میری آنکھوں کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہے جس کو اللہ نے ساری کائنات کا امام اور سردار بنایا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زاہد نے اپنے پیر کو امام کائنات کے سینہ تل کے ساتھ لگانا شروع کر دیا ہے، اور میرے محبوب محبت اور پیار کی وجہ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ من یشتری ھذا العبد، میں اس غلام کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے بندہ تم میں سے جو اس غلام کو خریدے؟ اللہ اللہ اللہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی، حضرت زاہد کہنے لگے محبوب جی میں تو ایک سیاہ فام ہوں، غریب ہوں، میں غریب کو کون خریدے گا اس بازار کے اندر؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زاہد سن، لیکن عند اللہ لست بقاصد، لیکن عند اللہ لست بقاصد، دنیا کے لحاظ سے تو غریب ہے، تیری شکل سیاہ ہے، تیرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، لیکن میرے اللہ کی ہاں تیری بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ اللہ، اور میرے اللہ کی ہاں تیرا بڑا مقام ہے، میرے اللہ کی ہاں تیری بڑی منزلت ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے ہیں میرے محبوب تم میرے محبوب ضرور ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے محبوب ہو، لیکن میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی غریب کو ڈانٹنا نہیں ہے، کسی غریب کے آتے ہوئے اپنے ماتھے پہ پل اور شکر نہیں ڈالنا۔ اللہ عام لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ پیار کرو، میرا محمد بھی غریبوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ غریب لوگ یہ سیڑھیاں ہیں امیر لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے، غریب لوگ یہ پلے ہیں جن کے اوپر گزر کے امیر لوگ جنت میں جائیں گے، غریب لوگ جو ہے یہ سہارا ہے امیر لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے، غریب لوگ لاٹھیاں ہیں امیر لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے۔ اس لیے اللہ کہنا چاہتے ہیں کائنات کے لوگوں، میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور میں اللہ کے دربار کے اندر کوئی عبادت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، میرے فرشتے میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور میں اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں پیاسا بھی رکھا ہے، بھوکا بھی رکھا ہے، اس لیے تاکہ غریبوں کی ہمدردیاں اور غریبوں کا پیار تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ رمضان کا روزہ یہ پیغام دے رہا ہے، اپنی افطاری کے لیے سب کچھ لانے والوں، یہ رمضان کا روزہ پیغام دے رہا ہے، جہاں اپنی افطاری کا اہتمام کرنا ہے وہاں افطاری کے اندر غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے، غریبوں کو بھی بھولنا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے۔